آل محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب۔ معزز سامعین محترم، ہم عرس و جلسہ دستار فضیلت کے پروگرام میں حاضر ہیں، اور علامہ اقبال نے کہا کرن ہا باید تا صاحب دل پیدا شود، کرن ہا باید تا صاحب دل پیدا شود، اقبال کہتا ہے زمانے گزر جاتے ہیں پھر کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہوتا ہے، کرن ہا باید صاحب دل پیدا شود، با یزید اندر خراساں یا اویس اندر کرن، کہتا ہے ایک زمانے کے بعد با یزید خراسان کے اندر آتا ہے اور کرن کے اندر ویسے کرنی آتا ہے، کہتا ہے روز روز رجال پیدا نہیں ہوتے، لیکن کہتا ہے اسلام کا کمال یہ ہے کہ اسلام جڑیں اسلام دائیں بائیں گل نہیں کرتا، اور جڑے جڑن او عشق ہر حال وچ لذت لیندے، او عشق نہیں جڑی حالت وچ بھی ہون او لذت لیندے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ حج تے تشریف لے گئے، جدو حج تے جا رہے تھے رستے چ ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے کہا بھئی سارا سامان کٹ دیو بھائی، جدو ڈاکو پے تے انہوں نے سارا سامان کھو لیا، سارا سامان لٹ لیا، تے جدو جان لگے تے خواجہ غلام فرید نے روک لیا، انہوں نے کہا یار تسی ڈاکو ہو، اے رستے دا زادے راہ بھی سارا لٹ لیا نے، رستے سامان کھان پی دی ہر شے لے لئی نے، ہن سانو اے دسو تانوں تے خفیہ رستہ پتے ہونے جناب، خفیہ راہ سارے پتے ہیں، تسی سانو دسو بھئی مدینہ پاک جلدی تو جلدی اسی کیویں پہنچ سکساں؟ تو انہوں نے کہا جناب اے سامنے پہاڑی لتھو، اگو سجے ہو جاؤ، اگو وقت پہاڑی اتھو جناب اے تھلے لو گے تے سامنے مدینہ پاک آ جائے گا، اسی طرح چلے تے جناب شام تو پہلے پہلے مدینہ پاک پہنچ چکے، حالانکہ 2 دن دا سفر باقی سی، تے حضرت خواجہ غلام فرید نے سارا کچھ اتھے رکھیا، اپنی سواری اتھے روکی تے سدھے حضور دی بارگاہ چلے گئے، آکھیا تیرے بدوی مریندے ہن لٹیندے ہن کٹیندے ہن، عاشق جڑن نہ ہر شے وچ لذت لیندے، انہاں کہا تیرے بدوی مریندے ہن لٹیندے ہن کٹیندے ہن، لیکن جھٹ تیرے کول مدینے پہنچیندے ہن۔ بس اے عاشقاں دی مثال ہے، اور کیونکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ دا بھی یہ مہینہ، اور داتا علی اجویری دا بھی یہ مہینہ، اور مجدد الفسانی دا بھی یہی مہینہ، تے سارے بزرگاں دی ارواح کٹھیاں ہو گئیاں، تے پھر اس دا مطلب کی ہے کہ آل حضرت فرماندے جدو کہنا حضور دی بارگاہ دے سامنے عاشق ہر حال وچ لذت لیندا، جدو حضور دے بارگاہ دے سامنے گئے نا تے ویکھیا منظر تے کہنے لگے پیشے نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار، اے حضور دی
بارگاہ وچ آخری گل کر دینا، کیا پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اللہ فرمان لگے احمد رضا روک اپنے آپ نو روک، اے او بارگاہ جتھے اپنے آپ نو سنبھل کے چلنا، اور ادب گاہے زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ اے عزت بخاری نے کیا کہ کائنات آسمان دے تھلے جڑی سب نالوں نازک بارگاہ نا حضور دی بارگاہ وے، او حضور دی بارگاہ وے۔ لیکن بابا جی پڑھیا کرتے سن نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ایجا۔ جدو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا نا یا ایھا الذین آمنوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے حبیب دے غلاموں اپنے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہیں کرنی، آواز اپنی پست رکھو۔ تے جدو اے قرآن دی آیت آئی تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نال اس طرح گل کردے جویں گنج جناب سرگوشیاں کری جاندیاں، اس طرح گلاں کردے، اور حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جنہ دا شان بھی بڑا، جنہ دا مقام بھی بڑا، اور جنہ دی آواز بھی بڑی بلند۔ صحابہ کہندے نے حضور نال اس طرح گلاں کردے جس طرح جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے حضرت جناب فاروق اعظم حضور دی بارگاہ کوئی گل عرض کردے، حضور پوچھتے عمر اچھی آواز نہ گل کر کی کہنا، اچھی آواز نہ گل کر کی کہنا۔ صحابہ نو پتہ سی کہ اتنی نازک بارگاہ وے، ایتھے آواز بھی اچھی ہوئی تو اعمال سارے ضائع ہو جان گے۔ دسو یار اج صدیاں بعد حضور دی بارگاہ دا اے مقام ہے جتھے صحابہ اپنے نفس اپنے سانس گم کر کے بیٹھن، اتھے کوئی امتی اٹھ کے کہے جناب نہیں نہیں ایسے بات ہے ایسے بات ہے، نا 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 نا، ساڈے ہوندیاں حضور تک کوئی گل نہیں جا سکتی، ساڈے ہوندیاں حضور دے بارے گل کوئی نہیں کر سکتا۔ اے تے حضرت سعد بن ربیع سانو دس کے گئن میدان احد وچ آپ نو 70 زخم لگے، حضرت سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ دے کول پہنچ گئے، زخمی حالت لیٹے آخری سانساں لے رہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو پہنچے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع دی حالت دیکھی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قدموں ہوتے نالین ہوتے حضرت سعد بن ربیع نے اپنا جسم گھسیٹ کے حضور دے قدموں ہوتے اپنے رخسار رکھ دیتے اور کہنے لگے منم بہمی تمنا کہ بوقتے جا سپردم بروخے تو دیدہ باشم تورو دوری نے دیدہ باشی۔ یا رسول اللہ ایک کوئی قیامت زندگی دی ایک کوئی آرزو سی کہ دنیا تو جا رہے ہوں تسی مینوں ویکھ رہا ہو تے میں تہانوں ویکھ رہا ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اسلام بڑی عظمت والا دین ہے اور اسلام نال جڑا لگے گا، اسلام ورفانا لک ذکرک دی چھتری تھلے جڑا آئے گا اللہ اس نو بلند کر دے گا۔ ہاں جی ایتھے بڑے بڑے ملک تے خان تے چودھری تے جناب فلانے تے فلانے تے فلانے صدیاں بعد انہاں دیاں قبراں تے بھی پوچھن بھی کوئی نہیں جاندا، سال بعد اسی بزرگاں دے اے جناب حضرت خواجہ پیر سلطان محمود چشتی فقیر صاحب دے عرس تے آئے کھڑے ہیں۔ اس دی وجہ اے نہیں کہ بڑیاں جائیداداں دے مالکن بڑے جناب نسب و نسب دے مالکن، اقبال کہندا اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کیتی، اوندا نام لینے والا کوئی نہیں، دنیا تے بلال بلال ہو رہی، اے کیڑی وجہ؟ کہندا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ کہندا حضور دی غلامی دی وجہ، ورنہ اے لوگ کہنے جی دین کیویں آئے گا، تسی کہندے ہو دین آئے گا دین آئے گا، دین کیویں آئے گا؟ اے تے جناب بڑا ظلم دا نظام ہے۔ میں کہا جھلیا دس جدو حضرت بلال حبشی نو کعبے دی مکے دی گرم ریت اتے لٹا کے اتے پتھر رکھ کے جدو امیہ ماردا سی تے کوئی قریش مکہ دا سردار کوئی مکے دا سردار ہے سوچ سکتا سی کہ یہی بلال ایک دن کعبے دی چھت اتے ہوئے گا؟ اے نہیں سی سوچ سکتا۔ اسلام اپنی پاور رکھدا اور اسلام جڑے پیدا کردا اور اسلام جڑیاں نو آزماندا بھی ہے۔ اے لوگا سمجھ لیا جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا پھر جناب ساڑی جان چھٹ گئی، نا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل وال جنہ دے دلاں وال ویکھیا، انہاں تو پاکیزہ دل کسے دا نہیں پایا، اللہ نے انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا، لیکن یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جناب حضور دی غلامی دیتی تے کدی بدر وچ، کدی احد وچ، کدی خندق وچ، کدی مرسی وچ، کدی مستلق وچ، کدی تبوک وچ، پھر آخیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ شہادت جہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جناب نہیں آج اسی کلمہ پڑھ لیا اسی جناب این کر لواں گے. جے کلمہ پڑھ لیا تے کلمے دے تقاضے بھی ہیں جی. جے اسی اس محفل چاہیے تے اس محفل دے تقاضے بھی ہیں. جے اسی جناب ہنے سفر کرنا تے اس دے تقاضے بھی ہیں کہ گڈی پیٹرول ہونا چاہیے، گڈی چلان دا بل ہونا چاہیے. تے کلمہ پڑھ کے مسلمان نو اپنے حبیب دا غلام نہیں ہونا چاہیے ہیں جی. ہاں کلمے دے تقاضے بھی ہیں. اور کلمے دے تقاضے ہے کین. حضرت سعد بن ربیع نو جدو 70 زخم لگے نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام نو حکم دیتا، فرمایا سعد بن ربیع جتھے ملے انہوں میرا سلام کہنا تے نال انہوں پوچھنا کہ کیف تجدو، دسو تسی اے میرا جڑا میں تانوں حق پہنچایا اے کیسا تانوں لگیا. تے حضرت سعد بن ربیع کول صحابی کہندے میں ڈھونڈدا جدو پہنچا نا تے آپ اس طرح آخری سال رہ سن جس طرح بھٹی چو دھواں نکلدا، تندوری چو دھواں نکلدا، ٹھڈی تندوری چو آخری سال رہ سن. تے کہندے جدو میں انہوں پہنچا سلام دیتا انہوں نے جواب دیتا. انہوں نے کہا حضور پوچھتے ہیں دسو میں جڑا تانوں حق پہنچایا کیسا رہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا. انہوں نے کہا جا کے میرا بھی حضور دے غلاماں نو سلام پیش کری، حضور نو سلام پیش کری تے حضور دے غلاماں نو میرا ایک جا کے پیغام دے دیویں کہ قیامت تک کوئی ایک اکھ بھی چبکتی ہوئی تے کوئی حضور تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ تہاڈا اے عذر قبول نہیں کرے گا، بلکہ قیامت والے دن تینوں کھلار کے پوچھے گا تو تے جیندا سا میرے حبیب تک کوئی پہنچے اور اسلام جنیا دا دین ہے اور اسلام سر جھکان دا اسا تا کدھر نہیں سبق پڑھیا نہ اسلام دا ایک طریقہ کار ہے کہ جناب جدو اوکھا بیڑا آ جاوے اور نہیں جی نہیں دین تے کون چل سکتا، دین دے سامنے کون چل سکتا. میں کہا دین تے حسین چل سکتا یا دین تے خادم حسین چل سکتا. اللہ اکبر. حافظ شرازی کہندا دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. حافظ کہندا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے نو نہیں حضور دی محبت دیندا. اے تسی ویکھ دیو بھائی انہاں دے مقدر عشق کیوں نہیں جھلے انہاں دے مقدر عشق کیویں آوے. حافظ کہندا دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. اقبال کہندا اللہ تعالیٰ بندے چن چن کے حضور دی محبت واسطے لے آندا. ورنہ پڑھن مو تا ابو جال بھی کلمہ پڑھ سکتا سی، ابو لاب بھی کلمہ پڑھ سکتا سی، لیکن اے اسلام دا اعجاز ہے. بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ چبو لجبیس. اقبال کہندا اسلام وڈیریاں دے پیراں وچ نہیں پیندا، خانہ دے ملکہ دے پیراں وچ نہیں پیندا، سرداراں نے قریش دے پیراں وچ نہیں پیندا. کہندا بلال نو حبشے چوں بلاندا، صہیب نو روم چوں بلاندا، سلمان نو فارس چوں بلاندا، ابو لہب نو گھر ہوندیاں ذلیل کر کے رکھ دیندا. کہندا اسلام پیراں وچ نہیں پیندا، اسلام بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا. اور سلمان کول کوئی پوچھے کہ سلمان تسی کون ہو، تہاڈے رشتہ دار کون ہن، تے میرے آقا فرمان سلمان میرے اہل بیت وچ ہوئے. تے کوئی آ کے پوچھے سلمان تہاڈے والد دا نام کی ہے، تے حضرت سلمان فرمان سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. فرمایا سلمان دا پیو بھی اسلام، دادا بھی اسلام، پردادا بھی اسلام. اے ہے اسلام. اور اسلام جنے پیدا کرنا اور اسلام دا ایک تقاضا، اسلام ڈھلی کر نہیں برداشت کرتا. اے اعلی حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان بریلوی ہیں جی چومکھی لڑائی لڑی اس برے صغیر دے اندر، اپنے نہ بھی اور بیگانے نہ بھی. چومکھی لڑائی لڑی حضور دے دین واسطے، حضور دی ناموس واسطے، حضور دی ختم نبوت واسطے، حضور دی جناب ناموس رسالت واسطے، حضور دے دین دے پرچم واسطے. ہر پاسوں امام احمد رضا بریلوی نے لڑائی لڑی. اور امام احمد رضا نے کی فرمایا؟ اے لوگ کہنے نا کہ حضور دا مقام، حضور دا مقام گھٹا گھٹا کے دل چھوڑے کر کر کے بیان کر دیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. اعلیٰ حضرت لوگ مقام نہیں سمجھ سکے حضور دا. اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا؟ فرمایا عرش کی عقل دنگ ہے. فرمایا عرش بھی آج گھوم گیا. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے تو حضور دے مقام دا پوچھدا. حضور جس مکان تے تشریف لے گیا آج تک انسانی آنکھوں مکان نہیں دیکھ سکی، تے مقام مصطفیٰ نو کون سمجھ سکتا؟ جلیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور
اسلام قربانیاں منگدا اور اسلام قربانیاں لیندا بھی ہے، لیکن مٹھ جو لے کے کیسر و کسرا دیا سلطنتاں پیراں وچ دیندا۔ اسلام دا اعجاز ہے، اسلام قربانیاں منگدا۔ حضرت مصعب بن عمیر اے اسلام لیان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندے سن، 400 درہم دا سوٹ پاندے سن، تے جس گلی چوں گزرتے سن گھنٹوں خوشبو آندی سی، لوگاں نوں پتہ لگ جاندا سی ایتھوں مصعب بن عمیر گزرا۔ لیکن جدو اسلام لے آئے تو پھر غربت چھا گئی، پھر اسلام نے پہلے کپڑے بھی لے لے، پھر اتھے تک حد آ گئی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو احد کی جانب چلے تے حضور نے دیکھا مصعب بن عمیر نے ایک تہمت بندی ہوئی، صرف ایک دھوتی بندی ہوئی این کر کے تہمت بندی ہوئی تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چوں آنسو بہ گئے۔ فرمایا مصعب بن عمیر نو اللہ اور اس دے رسول دی محبت کتھے تک لے آئی، اور حضرت مصعب بن عمیر نو حضور نے جھنڈا بھی عطا کر دیتا۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر میدان احد شہید ہو گئے۔ جدو اے ہے اسلام، آج اسی سارا کچھ کھا کے اسلام دے نام تے اللہ تعالیٰ نے سانو دین دیتا، وطن دیتا، سارا کچھ دیتا، آج ہی نہیں اسی کی کر سکتے ہیں؟ اسلام دے نام تے کھان والے، اسلام دے نام تے پلن والے، جدو اسلام دی باری اے ہے اسلام۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے میدان احد۔ جدو شہید ہوئے تے صحابہ کرام حضور دی بارگاہ چائے، کیا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر دے کفن واسطے مصعب بن عمیر نو اس دھوتی چ، لیکن ایک گل ہے، سر ڈھانپدیاں تے لتاں ننگیاں ہو جاندیاں، پیر ننگے ہوندے نے، جے پیر ڈھانپدیاں تے سر ننگا ہو جاندا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانپ دیو، پیراں تے گھا پا دیو۔ اور جنہاں اسلام واسطے سارا کچھ دیتا اور سب کچھ قربان کیتا، کفن بھی نصیب نہ ہویا پورا، انہاں اسلام تے گل نہیں کیتی تے آج کوئی اٹھ کے کہے کہ جناب اسلام تے عزت والا دین ہے۔ اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ اقبال کہندا بٹیریا بدلیاں تو چنگا ہویا، اپنے نال دی شریعت بن لئی کہ جناب رمضان آئے گا روزے رکھاں گے، جدو دین دی گل آئے گی تو ملکہ خانہ نال کھلو جاواں گے، انہاں دے نال جناب کھلے تراں گے، ووٹ ہی ہے نا ٹھپا انہاں نوں دے دیاں گے۔ جدو گل آئے گی جناب نماز دی تے مسیتی دو جا کے جناب نفل بھی پڑھاواں گے، لیکن دین دا پتہ کوئی نہیں، بننے دا پتہ ہے، جناب رکھ دا پتہ ہے، درخت دا پتہ ہے، بوٹے دا پتہ ہے، پانی دا پتہ ہے، لیکن دین دی گل آئے گی آکھا نہیں جناب ایویں مولویاں گلاں بنائی ہوئی۔ اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تجربہ نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا چنگا ہویا بٹیریا بدلیاں تے نال اپنا دین بھی فلیکسیبل قسم دا بدل لئی، کہندا اے بٹیریاں دا دین نہیں، اے شہبازاں دا دین ہے، اور شہبازاں دا دین کدی بٹیریاں دے موافق نہیں آ سکدا۔ ہاں رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تھک گئے ہو بھائی؟ ہاتھ نہیں چاہتے تسی؟ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ بھائی جے بابا جی دا اٹک چو نکل کے جانا، پوری دنیا تے لبیک دا نعرہ لوانا اور پھر تھکنا نہیں، تے اٹک والے گھر بیٹھے کیوں تھک گئے؟ ہاں جی انہاں نوں بیٹھے بیٹھے کی ہو گیا؟ بھائی ایک منٹ، اسی تا پورے مان نال آخدے ہیں بھائی جتھے اسی ساڈا گھر ہے اور سارے حضور دے دین نال کھڑے ہیں اور لبیک نال کھڑے ہیں، اس گل وچ کوئی شک تا نہیں؟ اسی یہ ہر جائی آخدے ہیں بھائی جس طرح ساڈے گھر والے کھڑے نے اس طرح پاکستان وچ کوئی نہیں کھڑیا، تے تساں ڈھلیا نہیں پینا۔ ہاں ویسے بھی یہ مٹی ڈھلے پین والے دی تے ہے نہیں نا۔ ہاں نہیں، یہ مٹی تے خواجہ احمد مہروی دی جناب، اے مٹی تے خواجہ بسالوی دی، اے مٹی تے جناب بڑے بڑے بزرگاں دی، اے جناب مٹی پیر میر علی شاہ دی، اے مٹی تے بیٹھن والی نہیں ہے نا، یہ مٹی بڑی تگڑی، اے مٹی امیر المجاہدین دی۔ ہاں جس دی تڑ قیامت تک نہیں مکنی۔ ہاں اے جنیاں دی مٹی نا، تے تساں تے نہیں ڈھیلے پینا نا۔ ہاں کوئی دائیں بائیں دی گل کرے انہوں کہو کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ گل اور پاسے نکل جائے گی، کہندے سن ہم ترقی کریں گے جناب، اسی نون نالا فلان نالا، میں کہ اللہ دی شان ویکھو، اللہ سارے رلائے۔ ہاں جی 12 13 دے 13 کٹھے کیتے، سارے چور سارے بےمان کٹھے کیتے، تے پھر رب نے سارے نو کٹھے کر کے بھی ذلیل کر دیتا۔ ایک کلا ذلیل ہویا کھڑدا ایتھے اٹک وچ۔ ہاں جی آخر جناب رات نو نیندر نہیں آندی، میں کہا 86.5 بھی گئے سن، باں تھلے ہاتھ دے کے سوندے سن، تینوں نیندر کیوں نہیں آندی؟ ہاں جی
کہندے جناب راتی نیندر نہیں آندی دیہڑے تارے نظر آندے. میں کیا کہندے ساں کہ آزادی دی جنگ میں نہیں لڑی جاندی. آزادی دی جنگ لڑن واسطے علامہ فضل خیر آبادی دا جذبہ چاہیدا, احمد اللہ شاہ مدراسی دا جذبہ چاہیدا, کفایت علی کافی دا جذبہ چاہیدا, صدر الدین آزردہ دا جذبہ چاہیدا, حسرت موہانی دا جذبہ چاہیدا, امیر المجاہدین دا جذبہ چاہیدا. چلے آزادی دی جنگاں میں گلاں نہ لڑیاں جانیاں سن. لوگ کہندے سن میں جملہ ماریا, اے جناب اے نہ جملہ کیتا, کیا جناب نچن والیاں دے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. لوگ سمجھتے سے نہ جملہ ماریا. رب نے ساڈی گل پوری کیتی کہ نہیں کیتی؟ جملہ ضائع تو نہیں گیا, گل پوری ہوئی کہ نہیں پوری ہوئی؟ اور جھلیو جے انہاں آزادی دی جنگ لڑنی سی تو پھر اساں کی کرنا سی؟ ہاں جے انہاں کول جے رب اے کام لینا سی تو پھر اسی کہیں واسطے ہاں. اے حضور دے غلام اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اے کسی اور دے واسطے گل نہیں, اے حضور دے غلاماں دا نقش قدم ہے نا, او اللہ دی راہ ول جاندا, ہور کوئی نہیں جاندا. انہاں نوں غلط فہمی سی کہ جناب اے جیلاں کٹ لیتیاں جان گیاں, اے جناب اسی 4 دن جاواں گے تے مڑ کے آ جاواں گے. نہیں نہیں نہیں, روندے ہوئے آئے, روندے ہوئے ہیں جی. پھر پریس کانفرنساں بھی کیتیاں. اے ساڈے جناب اے پورا خاندان ہے, ملک صاحب, اے جناب شاہ جی بیٹھے اور سردار صاحب بیٹھے جیلاں وچ, جیلم دے جیلاں وچ, اے تایا جان بیٹھے, اے جناب قاری ابو ذر صاحب بیٹھے, اے سارے, اے علامہ عرفان چشتی صاحب, اے اسد عمر صاحب, او پیچھے غازی عدیل صاحب, اے سارا سجا ہوا گلدستہ, اے سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے, اے سارے جیلاں وچ گئے تے کوئی روندا یا باہر نہیں آیا. ہاں پوچھا بھائی ہاں جی کیا حال نے والو ہونا, کیا جناب جڑے اگے والنا ہے ہن بالکل والنا, حضور دے نام تے آیا نا, حضور دے نام تے. اور جناب ایتھے کی بنیا, روندے ہوئے باہر آ رہے ہیں تے روندے ہوئے باہر آ کے کہہ رہے ہیں جناب اسی جا رہے ہیں پارٹی چھڑ کے, جناب ہم جا رہے ہیں. میں کہا بس ایتھے تک سی, ایتھے تک سی. اسی تانوں پہلے کہندے صاحب بندے دے پتر بنو, مردانگی اختیار کرو, مردانگی اختیار کرو. آخر جناب اسی اینج کر دیتا, اسی اینج کر دیتا. میں کہا تسی کر کچھ بھی نہیں سکتے, اسی 313 ہوئیے تے 1000 نو لمحے پا کے رکھ دیندے ہاں, اور اسی تا 72 کربلا چ ہوئیے تے سانو شکست نہیں ہوندی. تہاڈی جرت کی ہے؟ اوے تسی کہندے سو بندہ 150 ہے فیض آباد وچ, تے فیض آباد وچ تسی بندہ ایک ویل چیئر نہیں ہلا سکے. تہاڈی اوقات کی ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اور تسا متھا ساڑے نہ نہیں لایا, تسی متھا امیر المجاہدین نہ بھی نہیں لایا, تسی متھا جناب سلطانی صاحب نہ بھی نہیں لایا, تسی متھا پیرہ نہ بھی نہیں لایا, تسی متھا پیر سلطان قاری محمود چشتی صاحب نہ بھی نہیں لایا, تسی متھا اے برشتر صاحب نہ بھی نہیں لایا, میرے نہ بھی نہیں. تسا متھا لایا دین نال, تے دین تا بڑا ڈاڈا, او تا ابو جہل نو بچیاں کو مروا دیندا بدر وچ, ہیں جی. او تا امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا رہیا ساری زندگی, او جدو چلیا نا تے اپنے گھروں نکلن لگا تے اندی زنانی کہنے لگی, ہے بڑی سمجھدار سی, انہیں کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ کہنے لگی او گھروں نہ جامی, او حضور نے فرما دیتا بھئی امیہ نے بدر دے میدان چ اتھے مرنا تے تو اتھے مر جانا, قتل ہو جانا, لہذا اتھے نہ جامی. تو کہنے لگا میں جاندا نہیں ہاں, اے بس ہونے لشکر روانہ ہو رہا تے میں سردار ہاں, تے لشکر والے کی سوچن گے بھی سردار گھر بیٹھ کے بیٹھے ہویا, میں ذرا انہوں روانہ کر کے آندا. تے جناب جب اتھے پہنچا نا تے لشکر کہنے لگا سردار صاحب تسی واپس جاؤ گے, ہیں جی تسی واپس جاؤ گے تے کتنا برا لگے گا, تسی ذرا تھوڑا جا اگے چلو لشکر نو روانہ کر کے. تے رب فرماندا اسی فرشتہ نو حکم دیتا ہے دیکھ دیکھ کے لے کے جاؤ, اینو دیکھ کے بدر لے کے جاؤ. جدو بدر تو اتریا نا تے 1000 فرشتے, 2000 فرشتے, پھر 3000, پھر 4000 نشان والے فرشتے. پھر رب فرما رہا انی معکم, میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو نے گڑ بننے ویکھیا نا تے پھر نسیا. تے بابا جی فرماندے سن امیہ جڑا تاریخ چ لکھیا بڑا موٹا تازہ سی, جدو نسیا نا تے حضرت بلال دی نظر پی گئی, ہیں جنہوں نے ساری زندگی کٹتا رہا, حضرت بلال دی نظر پی گئی. حضرت بلال نے نعرہ لا دیتا, فرمایا جا امیہ ہلاکا بلال, فرمایا جا جو امیہ بچتا تے بلال نہیں بچتا. تے صحابہ کہندے ساری جنگ چھڑ کے اسی تلواراں لے کے امیہ پیچھے دوڑ پے. تے امیہ جدو قابو آیا نا تے صحابہ کہندے اسی این 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیتے وچ بدر دے میدان وچ. جھلیا جے امیہ بلال نو کٹے تے جناب اون دی بچت نہ ہو سکے تے تسی دین نال متھا لاؤ تے تسی کی سمجھ دو تسی بچ جاؤ گے, تسی بچ جاؤ گے. قوم کہندی ہے جی آئے روز اینا لبیک والے روڈ بند کیتے ہوندے. میں کہا ہن تا نہیں ہو رہا ہے, روندے کیوں بجلی دے بلاں تے,
ہوں کیوں آدھے ہو لبیک والے باہر نکلن؟ آخے جناب کتنے لکھا ہویا کہ جناب اے روڈ بند کرو؟ میں کہا کتنے لکھا ہویا کہ ایکسیئن نو چنڈا مارو؟ کتنے لکھا ہویا لینڈ مین نو جناب میٹر والے نو چنڈا مارو؟ جے تہاڈی گل آ جاوے میٹر دی گل تے بجلی دے بل دی تے چنڈا مارنی جائز ہو جاون، تے جناب میٹر کٹنے اور انہاں نوں ڈانگا سوٹے مارنے بھی جائز ہو جاون، تے حضور دی گل آ جاوے تے تسی آکھو کتنے لکھا ہویا؟ سانو اساں اپنے امام کو سبق یہ پڑھیا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ اور لوگ پوچھتے ہیں جی کس طرح لبیک آئے گی؟ میں کہا ساڈے زبان چاہتے ہیں بھی کھا کے مڑن گے، کھا کے مڑن گے، اے ساڑی زبان چاہتے ہیں بھی کھا کے مڑسن۔ اے پوری قوم انہاں سارے کو 14 دے 14 کو جدو کھا کے مڑے گی اگے حضور دا دین ہی کھڑا ہوئے گا، اور انشاءاللہ حضور دا دین آ کے رہے گا۔ انہاں کہا جناب فلاں آئے گا تو ترقی ہوئے گی، تے فلاں آئے گا ترقی ہوئے گی، فلاں آئے گا ترقی ہوئے گی، اور کسے نہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ اقبال کہندا دین گردد پختہ بے آدھا بیش، دی بغیرت صحبت اربابیش۔ اقبال کہندا ہے ترقی انہاں جناب انہاں بدماشاں اور عیاشاں اور قماشاں نال نہیں ہو سکتی۔ اقبال کیویں ہو سکتی؟ کہندا سروری در دین ماں خدمت کری اس عدل فاروقی و فقر حیدری اس۔ اقبال کہندا جے تو آج بلند ہونا چاہنا، اپنی عزت بحال کرنا چاہنا، تو ایک کوئی طریقہ کہ یا عدل فاروقی آوے یا فقر حیدری آوے، بس اور کوئی طریقہ نہیں۔ اور تحریک لبیک عدل فاروقی دی وارث ہے، فقر حیدری دی وارث ہے۔ ہاں، اور ایک کوئی کائنات ایسا مقام نہیں جتھے حضور دے غلاماں لکھ کے گل کیتی ہوئے، این سر جھکا کے کیتی ہوئے، اور ساڈی تاریخ ہی نہیں۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی ہے جی، خیر آباد دا شیر، انگریز نے آپ سزا سنا دیتی، کیا سنا دیتی؟ آپ نے فتوی جہاد دیتا کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے۔ آپ نے کالا پانی جزیرہ انڈمان جدو موت دی سزا سنا دیتی، اتنے قید کر دیتا۔ جدو بہت سارے سال گزر گئے تو ایک دن انگریز آیا، وہ آ کے کہنے لگا، انہیں فتویٰ پکڑیا ہویا، انہیں کیا فضل حق خیر آبادی اے لکھا ہویا انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے، تھلے سین ہوئے ان فضل حق خیر آبادی دے، تو صرف اتنا کہہ دے کہ ایک کوئی اور فضل حق ہے تو میں تینوں ہونے رہائی دیاں گے۔ تو بابا جی کہندے سن جسم بھی گل چکیا سی، اور جناب وہ کہندے سن زہر نالوں کوڑی خوراک دیندے سن آپ نو جناب، اور زہر دے سپ نالوں زیادہ کڑوا پانی پین نو دیندے سن، بچھو دے ڈنگ نالوں زیادہ کڑوا پانی پین نو دیندے سن، تے ہڈیاں بھی گل چکیاں سن۔ جدو انگریز نے کہا نا کہ دس دے اے فضل حق خیر آبادی کوئی ہور ہے تے اسی تینوں جناب ہونے رہائی دیندے ہاں، تے بابا جی کہندے سن ہڈیاں گل چکیاں سن۔ خون فاروقی نے جوش ماریا، اٹھ کے بہ گیا، اور انگریز نو کہنے لگے تو کی کہنا اس جہاد دے بارے؟ فرمایا ایک فضل حق کے جے لکھاں بھی ہون تے حضور دے دین اتے اسی طرح قربان ہوندے رہن، تے فضل حق دا یہی فتویٰ کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے۔ اے حضور دے غلامہ دی شان ہے۔ اور اے ختم نبوت، یوم ختم نبوت گزریا 7 ستمبر، اور یوم دفاع بھی گزریا، یوم ختم نبوت بھی اور یوم دفاع بھی۔ اور الحمدللہ پاکستان کو شاہین بھی ہے، حطف بھی ہے، عبدالی بھی ہے، غوری بھی ہے، اور درار بھی ہے، خالد بھی ہے، لیکن ایک افسوس ہے کہ خالد والی غیرت کسے کول نہیں، درار بن ازورہ والی غیرت کسے کول نہیں۔ اور میں کہا درار رکھیا تو ہویا نا، درار چلان واسطے بھی تا جناب قوت حضرت درار بن ازور والی چاہیے نا۔ حضرت عمر بن اسلام جنے پیدا کردا، اور اسلام دا تصور ہی جنیاں دا حضرت عمر بن مادی کرب۔ اے بزرگ فرما رہے سن نا کہ اے جناب اپنے جناب سیفی صاحب فرما رہے سن، رضوان سیفی صاحب، کہ بزرگ جدو لنگر جاندہ سی فیض آباد والے واسطے تے وہ ڈول چک کے خود رکھتے سن۔ اے آج دی نہیں، یہ پرانی ریت ہے ساڈے، اے انہوں نے پتہ سی کہ اے شان کنا واسطے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اے حضور دے صحابی ہیں، اے اور نابینان، انہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے دیاں گلیاں نہ ہموارن پتھرن، اور اے گلیاں نہ ہموارن، اور صبح دی نماز دے ٹائم میرے کو کوئی بندہ نہیں ہوندا جڑا مینوں مسجد نبی تک لے کے آئے۔ حضور تسی میرے گھر تشریف لے آؤ اور میرے گھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، جتھے تسی 2 رکعت نماز نفل ادا کرو گے میں اس مصلی بنا لواں گا، اوتھے بیٹھ کے نماز پڑھاں گا۔ اور اے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جدو جنگ یرموک دی باری آئی نا تے مسلماناں دیاں 3 یا 4 صفاں اور کافراں دیاں 11 صفاں، بڑی ڈاڈی جنگ، بڑی تگڑی جنگ۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے صحابہ کو، کہنے لگا یار مینوں بھی لے چلو، اے اسلام جڑیاں دا تصور کردا، انہاں کہا یار مینوں بھی لے چلو۔
صحابہ کہنا بھئی یار تسی ਤਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਬੀਨਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੰਗੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾਬੀਨਾ, ਝੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾएं बाएं हो, ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦਾएं बाएं ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਝੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮੇ ਮਕਤੂਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਝੰਡਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਲਾਮ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਬਿਨ ਮਾਦੀ ਕਰਬ ਇਹ ਬੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਲੇਰ ਸਾਹਬੀ ਹਨ, 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। اے اسلام مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، ہیں جی، اور یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اقبال کہندا انہوں یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ موتا دے مقام چ 8 تلواراں کس طرح ٹٹیاں، کہندا انہوں یہ دسنا کہ نچ لاؤ ٹپ لاؤ ہے جمالو پالو تے اسی آزاد ہو گئے ہاں۔ نہ اسی آزاد نہیں ہوئے، اسی تا حضور دے دین دے وارث بن گئے ہاں، اسا تا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اور میرے آقا مولا نے فرمایا مومن دی مثال اس اونٹ دی طرح جس دے نک وچ نکیل ہوئے اور اس دی رسی مالک دے ہاتھ وچ ہوئے، وہ اپنی مالک دی مرضی تو بغیر چلدا نہیں۔ مومن دی مثال بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد اسلام اور دین دے تابع ہون دی۔ حضرت عمر بن مادی کرب جنگ یرموک وچ پہنچ گئے۔ جدو جنگ یرموک وچ پہنچے تے صحابہ کہندے ادھروں بڑا وڈا رومی پہلوان آیا جڑا ایک کلا جڑا نا 4000 دے مقابلے لڑدا سی، ایڈا وڈا پہلوان سی۔ اور کہندے نو ہاتھی دے جناب جس سے جتنا گھوڑا اس کول اس دے اوتے سوار ہو کے آیا تے انہیں آ کے پکاریا، انہیں کہا ہے کوئی تواڈے چو جڑا میرا مقابلہ کرے؟ کہندے 86 سال دی عمر سی حضرت عمر بن مادی کرب دی، چھال مار کے این پیڑی صافے چ کھلو گئے، این کر کے میدان چائے چھال مار کے۔ اقبال کہندا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کہندا حضرت عمر بن مادی کرب این کر کے چھاڑ مار کے اگے آ گئے، آپ نے نا اس دے گھوڑے دیا این دم ناپ کے پوچھن ناپ کے این ہاتھے ولیٹیا، فرمایا جنگ بات چوئے گی، جنا تا پہلے اس نو ہلا کے بکھا۔ کہندے پورا زور لان تو بعد بھی وہ ہلا نہیں سکیا۔ اور حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی بڑی مشہوری ہو گئی کہ تلوار بڑی کاٹ کر دی۔ میں وہ گل ادھر لے آ رہا کہ درار ٹینک رکھے ہوئے، خالد ٹینک رکھے ہوئے، دسن لگا۔ حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی بڑی مشہوری ہو گئی، اور جدو مشہوری ہوئی حضرت فاروق اعظم نے تلوار مدینے منگا لی اور دیکھی تلوار تے ایک مجاہد نو دے کے بھیجا جنگ وچ۔ اور جدو مجاہد واپس آئے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بھئی دسو تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی نارمل انداز نہ چلی جس طرح باقی چلتی ہیں، کوئی خاصیت اس وچ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے نارمل تلوار ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن مادی کرب نو یرموک خط لکھا، فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا بڑا شورا سنیا، بڑے چرچے سنن، ایک ہی گل ہے کوئی نہیں چلی۔ تے حضرت عمر بن مادی کرب نے جواباً امیر المومنون نو جڑا خط لکھیا نا او ساڈے سارے واسطے بندیاں واسطے، حضرت عمر بن مادی کرب نے لکھیا اے امیر المومنین، عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی، وہ ہاتھ نال نہیں سی بھیجا، ہاں جی۔ اور جناب درار ٹینک رکھے ہوئے، خالد ٹینک رکھے ہوئے، میں کہا انہاں نو چلان واسطے بھی کوئی غیرت لے لو تھوڑی جی امیر المجاہدین دے در تے جا کے جڑے اور بس اتنی کی بات ہے کہ حضور نال وفا کرنی اور انے با وفا کرنی، اور اتنی کی وفا تو ضرور کرنی نا کہ جس طرح بابا جی دس کے گئے روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا، بس اتنی ضرور وفا کر کے جانی۔ اور انہاں نال وفا کر کے جانی جنہاں ہر جگہ کام آنا، جنہاں ہر جگہ کام آنا۔ مینوں اے دسو اسا کڑیاں لوائیاں نے پورے خاندان اندر، اے سارے اندر کوئی ایک لمحے دا کسے نو پچھتاوا ہے؟ اور تا جناب قیامت والے دن بھی آواز لگے گی کہ اے ناموس رسالت دے غدار آ جان، اے جناب ختم نبوت دے غدار آ جان، سامنے پیش کیتے جان، اے اسلام دے غدار آ جان۔ تے ادھروں اے بھی تو آواز لگے گی نا کہ ناموس رسالت دے پہرے دار آ جان، ختم نبوت دے پہرے دار آ جان، حضور دے وفادار آ جان۔ تے جدو اگے امیر المجاہدین دے جناب بھی شیر ہوئے گی تے پیچھے اسی بھی ہاتھ بننے نال ہی نال ہوواں گے، اور پھر اس منظر نال ہوواں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے۔
ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔